معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں قرض کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے آپ کثرت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ قرض لینے والا اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو قرض سے بچانے کی کوشش کرے، لیکن اگر قرض کی ضرورت ہو، مجبوری ہو، تو پھر اس نیت سے قرض لے کہ میں نے ادا کرنا ہے۔ قرض نہ ادا کیا جائے تو اس پر کیا کیا فائدے اور نقصانات ہیں، اور قرض کی ادائیگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، یہ ساری باتیں گزشتہ جمعہ میں عرض کی۔ اسی موضوع کے متعلق چند اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اسلام سے قبل جاہلیت میں قرض لینا دینا اس کا تصور موجود تھا۔ مدینے میں یہودی وہ بھی قرض دیا کرتے تھے، لیکن جاہلیت کے اندر جب بھی کسی کو قرض دیا جاتا تو اس سے واپسی پر سود وصول کیا جاتا تھا۔ جتنا قرض دیا اتنا ہی واپس لینا، اس پر لوگ تیار نہیں ہوتے تھے۔ کسی مجبور کو اس کی ضرورت کے تحت جب قرض دیا، اس پر سود در سود، حتیٰ کہ بسا اوقات وہ انسان ساری زندگی وہ سود ہی ادا کرتا رہتا ہے، اصل قرضہ وہ ادا ہی نہ کر پاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ ایک انسان جو پہلے ہی مجبور ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور اس کے اوپر ایک اور ظلم یہ ڈھایا جائے کہ اس سے اس قرض کے عوض میں اضافہ اس کا مطالبہ کیا جائے۔ اسلام نے اسے نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور اس میں پھر سود لیتا ہے، اس سے اضافے کا مطالبہ کرتا ہے، تو حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور پھر سود کی مذمت اس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس قدر صحابہ کرام کو اس سے نفرت دلائی، اور اس کی جو ہولناکیاں تھی اللہ کے پیغمبر نے ان کو بھی بیان فرمایا۔ قرض دینا دنیا کے اندر انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کو قرض دے رہا ہوں دنیا میں تو میں اس سے اتنا ہی واپس لوں گا، تو پھر مجھے کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز میں اس کی اہمیت سمجھائی کہ اگر کوئی شخص قرض لینے آئے اور وہ واقعی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اللہ نے تمہیں صاحب ثروت بنایا ہے، تمہارے پاس حیثیت اور طاقت ہے، صاحب مال ہو، تو اگر کسی ضرورت مند کو قرض دو گے اور پھر اتنا ہی واپس لے لو گے، اس پر اللہ کی طرف سے تمہیں کتنا نوازا جائے گا۔ 6 احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے میں اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہر حدیث سے اگلی حدیث میں اس سے بھی عظمت بڑھ کے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السلف یجری مجرى شطر الصدقہ، اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے، اللہ رب العزت جتنا اس نے قرض دیا ہے اس سے نصف اللہ رب العزت اس کو صدقہ دینے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو قرض دیا ہے، گویا کہ 50,000 اس کو صدقہ دینے کا اللہ نے اجر بھی دے دیا ہے،
اور جب وعدہ ہے اس پہ کہ اپنا وہ 1,20,000 سے واپس مل گیا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة۔ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت 2 مرتبہ قرض دینے والے کو اللہ اس کے برابر ہی اللہ صدقہ دینے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسود بن یزید وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تاجر سے 500 درہم قرض لیا، جب واپسی کا وقت آیا میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا میرے پاس ابھی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے، مجھے آپ کچھ وقت اور دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو وعدہ ہے اس وعدے پہ آپ مجھے میرا قرض واپس کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ 500 درہم سے دیے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا یہ قرض واپس لے لو۔ اس نے اسی وقت وہ مجھے دوبارہ واپس کر دیے۔ کہا میں نے اس لیے مطالبہ کیا تھا کہ میں نے پہلے تمہیں 1 مرتبہ قرض دیا تھا، اب جب تم نے مجھے واپس کر دیا اور میں نے تمہیں دوبارہ دے دیا۔ اللہ کے نبی کی میں نے حدیث سن رکھی ہے، امام ابن حبان یہ روایت لائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دے دیتا ہے رب کائنات اسے اس کی رقم کے برابر اللہ صدقہ دینے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کی جنت میں داخل ہوا اور اس نے جنت کے دروازے میں لکھا ہوا پایا الصدقۃ بعشر امثالها والقرض بثمانیۃ عشر۔ جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ لوگوں صدقہ دینے کا بدلہ اللہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں اور قرض دینے کا بدلہ رب کائنات 18 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر معسرا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ۔ فرمایا جو بندہ کسی انسان کو قرض دیتا ہے اور جتنے دن کے لیے قرض دیا ہے روزانہ ہر دن کے بدلے 1 مہینے کے لیے اگر قرض دیا ہے 1,00,000 روپیہ تو فرمایا روزانہ ہر دن 1,00,000 روپیہ رب کائنات اسے صدقہ دینے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 5ویں حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَن يَحِلَّ اللَّيْلُ فَإِذَا حَلَّهُ فَأَكْثَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ۔ فرمایا اگر کسی انسان نے کسی کو قرض دیا تھا جب تک وعدہ تھا اس دن تک رب کائنات روزانہ اس قرض کے برابر اللہ صدقہ دینے کا اجر دیتے ہیں۔ جب وعدہ قرض کی ادائیگی کا دن آ گیا اور وہ نہیں دے سکا تنگ دست تھا، اس نے اس کو پھر مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے 1 مہینے کا وعدہ تھا تم نہیں دے سکے، میں تمہیں 1 مہینہ اور مدت دے دیتا ہوں۔ فرمایا پہلے روزانہ جتنا دیا تھا اس کے برابر صدقے کا اجر ملتا ہے، اب جب دوبارہ مہلت دی ہے روزانہ اللہ ڈبل صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 6ٹھی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو سونا قرض دیتا ہے، چاندی قرض دیتا ہے، درہم و دینار قرض دیتا ہے یا کوئی جانور قرض دیتا ہے دودھ والا، فرمایا یا کوئی اور چیز الا كان له كعدل رقبہ، فرمایا اس کو رب کائنات ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک غلام کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات اس کے جوڑ کو اللہ اس غلام کے جوڑ کے بدلے اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو آپ اندازہ لگائیں اسلام کا یہ پہلو کتنا خوبصورت ہے کہ تمہارا بھائی ایک تنگدست ہے، مجبور ہے اور اس نے مجبوری کے حالت میں تم سے قرض مانگا
اور تم اسے اگر قرض دے دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سے اس کا اجر اور بدلہ لینے کے لیے، اب یہ مختلف احادیث سے مختلف اجر بیان ہوئے۔ شارحین حدیث نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدھا صدقہ کا اجر، پھر مکمل صدقے کا اجر، پھر روزانہ صدقے کا اجر، پھر روزانہ ڈبل صدقے کا اجر، پھر 18 گنا صدقے سے بڑھ کر اجر، پھر غلام کی آزادی کے برابر اجر۔ فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ قرض دینے والا اس کی نیت کیا ہے، جتنی نیت خوبصورت ہوتی جائے گی اللہ اس قرض کا اجر اتنا بڑھاتے جائیں گے، جتنا رویہ اس کا اس مقروض کے ساتھ عمدہ رہے گا، اچھا رہے گا، اتنا ہی اللہ اس کے اجر میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ میرے بھائیو، رب کائنات سے دعا کیا کریں، اللہ مجھے قرض سے محفوظ فرمانا، اللہ مجھے ایسی حاجت کبھی زندگی میں پیش نہ آئے کہ میں کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاؤں اور اس سے قرض مانگوں، لیکن اے اللہ مجھے تو اتنی وسعت ضرور عطا فرمانا کہ اللہ اگر میرے پاس میرا کوئی بھائی چل کے آئے اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی بات یاد رکھا کرے، فرماتے ہیں میں اس بندے کا پوری زندگی احسان نہیں چکا سکتا ہے جس بندے کو حاجت پیش آئے، ضرورت پیش آئے اور وہ ساری رات سوچتا رہے کہ صبح میں کس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں، کس مسلمان کو جا کے میں اپنا یہ دکھ سناؤں اور اپنی یہ غم اور پریشانی اس کے سامنے رکھوں، پھر صبح وہ میرے دروازے پہ آئے اور آ کے مجھے اپنی حاجت اور ضرورت بتائے اور میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ اللہ کی قسم پوری زندگی میں اس مسلمان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے تو اس کی حاجت پوری کی، اب اس کے بدلے میں جو رب مجھے نوازے گا اس کا بدلہ میں اس مسلمان کو دے ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، دوسری بات، اگر کسی مسلمان کو قرض دے دیں اور اس سے اگر واپسی پر مطالبہ کرنے کی جب باری آئے، اس میں آپ کا رویہ جتنا اچھا ہوگا، جتنی نرمی والا پہلو آپ اختیار کریں گے، رب کائنات اتنا ہی آپ کو نوازیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، افضل المؤمنین، تمام مومنوں میں سب سے افضل مومن وہ ہے سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى۔ فرمایا تمام مومنوں میں وہ مومن سب سے بہترین ہے اللہ کے ہاں جو جب کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو نرمی کے ساتھ، جب واپس کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر کسی مقروض سے اپنا قرض لینا ہو اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، سمحا اس میں بھی نرمی والا پہلو اختیار کرتا ہے۔ فرمایا تمام مومنوں میں یہ مومن رب کے ہاں سب سے افضل ترین مومن ہے۔ رب کائنات ہمیں مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ نرمی کرنے والا بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں اسمع اسمع لک، دو لفظ ہیں، دو لفظ، لیکن کتنا ایک حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دے دیا ہے۔ لوگوں اسمع، آسانی کرو، اسمع لک، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آسانی کے دروازے کھول دیے جائیں، تم آسانی کرو، اسمع اسمع لک، معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کریں گے۔ اور پیارے بھائیوں، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا، ایک ہی حدیث کے مختلف الفاظ میں اللہ کے نبی نے مختلف انداز میں 3 دعائیں دی۔ رحم اللہ رجلا، غفر اللہ رجلا، ادخل اللہ رجلا الجنہ۔ فرمایا اللہ اس بندے کی زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے، اللہ اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے جو جب کسی قرض دار سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے تو اپنے اخلاق کو خراب نہیں کرتا ہے، نرمی والا رویہ، احترام اور عزت اور محبت کے ساتھ اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے گناہ بھی معاف فرمائے، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرمائے اور رب کائنات اس بندے کو اللہ اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں،
تیسری بات، اگر کوئی مسلمان تنگدست ہے، قرض بیچارے نے لے لیا، اب ادائیگی نہیں کر پا رہا، وعدے پہ اس سے واپسی نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے، مسلمان کو اپنے بھائی کے لیے ہمدردی، ایثار، قربانی، محبت، یہ سارے جذبات رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ تنگدست ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا اور آپ اسے مہلت دے دیں، اللہ کی طرف سے آپ کو پہلا انعام یہ ملے گا، من سرہ ان تستجاب دعوته وتنکشف قربته فلیفرج عن محسن۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب کائنات اس بندے کے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہ کرے، اور رب سے جب دعا مانگنے بیٹھے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب کائنات اس کے دنیا اور آخرت کے سارے غم اللہ دور کر دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ تنگدست کو مہلت دیا کرے۔ اگر کوئی بندہ تنگدست ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا اور اس کو اللہ نے فراخی دی، وسعت دی، فرمایا یہ اگر اپنے اس بھائی کو مہلت دے دیتا ہے اللہ کی طرف سے اسے یہ انعام ملتا ہے کہ رب کائنات اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ دوسرا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو بندہ یہ جانتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور گرمی کی شدت ہوگی، سورج آگ برسا رہا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس وقت رب کائنات اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے، جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو مہلت دیا کرے۔ قرض دار کو مہلت دینا اللہ کے عرش کے سائے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کو قرض دیا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے مہلت دے دی، آسانی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو مقروض کو مہلت دے دے، رب کائنات اسے اپنے عرش کا اللہ رب العزت سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، دنیا سے جب فوت ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوا، رب کائنات نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میرے اس بندے سے پوچھو ما عملت، تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ ما عملت خیرا، میں نے زندگی میں کوئی خیر کا کام میرے علم کے مطابق میں نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ انی کنت ذا مال، کہ مجھے اللہ نے دنیا میں مال دیا تھا، صاحب حیثیت تھا، اور میں ایک کام کرتا تھا کہ جب بھی مجھ سے کوئی لے کے جاتا میں اپنے بیٹوں کو کہتا کہ اگر کوئی حق دینے والا اس کے پاس تم جاؤ اور وہ تنگدست ہو تو اسے مہلت دے دو، اگر وہ نہ دے سکے تو اسے معاف کر دو، لعل اللہ تجاوز عنی، شاید کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا کہ میرے فرشتوں میرا یہ بندہ دنیا میں میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں پروردگار کے آج اسے معاف کرا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اگر اللہ نے عزت دی ہے، طاقت دی ہے، دنیا کا یہ سرمایہ دارانہ انتظام ہے، سود کا سسٹم ہے، کہ جی ہمیں کیا ملے گا؟
یہ دنیا کا مفاد تو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے اس کا جو انعام آخرت میں رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ زندگی میں مجھے یہ موقع دے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی جب بات سن لی اتنا پختہ ایمان اور یقین، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن ابی حضرت ان سے قرض لینا تھا، واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت وہ ادا نہیں کر پا رہے تھے، آپس میں باتوں میں مطالبہ کرنے میں بات کرنے میں آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تھے، بات سن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا اور سیدنا ابی بن کعب کو ہاتھ کے اشارے سے کہا ابی آدھا قرض معاف کر دو، آدھا قرض معاف کر دو۔ اللہ کے نبی کی یہ بات سنی تھی کہ سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے کہہ دیا، ابی نے آدھا قرض معاف کر دیا۔ عبداللہ بن ابی حضرت کو اللہ کے نبی نے کہا اب تم اٹھو اور جلدی سے اپنے بھائی کا جو باقی آتا ہے وہ فوراً ادا کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جب بات سن لی اس پہ اتنا پختہ یقین اور ایمان کہ پھر دنیا کا طمع اور لالچ، دنیا کا مال ان کی نظر میں اس کی کوئی رکت نہیں تھی۔ سیدنا ابو الحسن ان کا یہ قصہ صحیح مسلم میں ہے، انہوں نے ایک شخص سے قرض لینا چاہا، دروازے پہ گئے، دستک دی، پتہ چلا وہ گھر میں نہیں، دوبارہ کسی موقع پہ آئے، پھر جواب ملا گھر میں نہیں، پھر آئے، پتہ چلا گھر میں نہیں۔ تو ایک دن جب دروازے پہ دستک دی تو جواب آیا کہ وہ تو گھر میں نہیں ہے، یا ان کا چھوٹا بیٹا نکل آیا۔ ان سے پوچھ لیا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے تمہارے والد صاحب کدھر ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ کی آواز سن کر گھر کے اندر ایک جو کونا تھا اس کے اندر میری والدہ کی وہ ڈولی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ چھپ گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں آواز دے کر کہ بھائی باہر آ جاؤ، مجھے پتہ چل گیا تم گھر میں ہو، اب میں جانے والا نہیں، نکلو گے تو جاؤں گا۔ وہ شخص باہر آیا، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے تم باہر نہیں آ رہے تھے؟ کہا وجہ صرف ایک ہی ہے کہ تم اللہ کے نبی کے صحابی ہو، میرے پاس دینے کی مال یا آپ کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں، میں تندرست انسان ہوں، میں اس لیے چھپ جاتا تھا کہ آپ کے سامنے آؤں گا، یا تو وعدہ کروں گا میں وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا، یا میں جھوٹ بولوں گا، اور آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، سوائے چھپنے کے اور میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور میرے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں تندرست ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم تندرست ہو؟ کہا ہاں اللہ کی قسم میں تندرست ہوں۔ انہوں نے پھر کہا اللہ کی قسم ایسی بات ہے؟ کہا ہاں اللہ کی قسم ایسی بات ہے۔ 3 مرتبہ یہ سوال دہرانے کے بعد کہتے ہیں لاؤ وہ تحریر، وہ ٹکڑا جس کے اوپر تم نے جو مجھ سے قرض دیا تھا وہ تحریر لکھی ہوئی ہے، وہ لاؤ۔ منگوائی اور اس کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اس تحریر کو، اس حکم کو پھاڑ دیا، مٹا دیا۔ کہا اللہ کی قسم میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جس نے کسی مسلمان کو جو تنگ دست ہو اسے مہلت دے دی یا معاف کر دیا، رب کائنات قیامت والے دن اسے جہنم کے عذاب سے بھی آزاد کریں گے اور اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تم واقعی تنگ دست ہو، میں نے یہ سارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کی عزت ہمارے اندر بھی یہ خیر اور ہمدردی کے اللہ پیدا فرمائے۔ مسلمان آج اس قدر لالچی ہو چکا ہے، ہرس میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے، کہتے ہیں کہ 1 لاکھ دیں گے، مہینے کے بعد 1,10,000 لیں گے۔ یہ 10,000 جو آپ 1 مہینے کے بعد اضافی وصول کر رہے ہیں، سال کے بعد اگر آپ 20,000 لے رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ایک تو وہ سارا صدقہ دینے کی وجہ سے، قرض دینے کی وجہ سے جو آپ کو اللہ نے صدقے کا اجر دینا تھا،
روزانہ صدقے کا اجر، روزانہ ڈبل صدقے کا اجر، غلام کی آزادی کا اجر، دعاؤں کی قبولیت کا انعام، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے بخشش، گناہوں کی معافی، اللہ کی طرف سے انعامات، اور پھر آخرت میں اللہ کے عرش کا سایہ، اور پھر جہنم سے آزادی اور اللہ کی جنت کا رابطہ۔ یہ سارے انعامات ہم ٹھکرا دیتے ہیں دنیا کے کچھ چند ٹکوں کی خاطر، لیکن کا بھروسہ بھی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ سود کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ لوگوں سود تمہاری نظر میں جتنا مرضی بڑھ جائے، اس کا انجام قلت ہے، انجام بربادی، تباہی ہے اور خسارہ اور نقصان ہے، اور دیکھیں اللہ کے ساتھ ایرانی جنگ ہے، رزق میں بے برکتی، حرام کا انسان جب کھاتا ہے پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اولاد بھی نافرمان، اور عزت کے اندر بھی وہ قلت اور تنگدستی اور پریشانی، بیماریاں، وقت اور آزمائشیں، یہ ساری سزائیں دنیا میں ہی ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سود جیسی لعنت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ قرض لینے والا اللہ اس کو بھی توفیق دے کہ اپنے بھائی کے اس قرض کو وعدے پر واپس کر لے اور ادائیگی کرے۔ لیکن اگر کوئی تنگدست ہو اسے مہلت دے، اور اگر کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے لیے معاف بھی کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ باقی کو لہٰذا باہر نکالا